اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ سورہ بنی اسرائیل کے چھٹے رکوع کی پہلی آیت سے 7 آیات جو 53 تا 59 آیات پر مشتمل ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، اور اے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس کے اندر 2 مضامین موٹے انداز سے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب کریم حضور نبی اکرم کی وساطت سے، حضور نبی اکرم کے ذریعے سے
हुजूर नबी अकरम पर ईमान लाने वालों को एक प्यारी सी बात बताता है जो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत हम उस पर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए, और ऐसी संवर जाए कि अखलाक के हम जो हैं मेराज पर हों। फिर बात मेराज की आ गई तो मैं अर्ज़ करता हूँ, दोबारा से बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सूरह इंसान को उरूज की मंजिलों तक पहुँचाना चाहती है। उरूज की मंजिलें क्या हो सकती हैं? रूहानी उरूज, अखलाकी उरूज, मादी उरूज, साइंसी उरूज, जितने उरूज हो सकते हैं, ये सूरह उनके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को बताकर हमें हमारे सामने आईना रख रही है और हमें बता रही है कि अगर तुम ऐ इंसानों आम तौर से और ऐ मुसलमानों ख़ास तौर से अगर उन चीज़ों को समझ लो और मान लो तो तुम्हारी ज़िंदगी ये जन्नत नुमा बन जाएगी और जन्नत हकीकत में तुमको मिल जाएगी। तो पहला मज़मून तो ये है कि अल्लाह रब्बे करीम हुजूर नबी अकरम के ज़रिए से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को उस वक्त और उस ज़माने से लेके आज तक हमको और आपको और आज के बाद क़यामत तक तमाम इंसानों को एक हिदायत दे रहा है, क्योंकि हुजूर की रसालत क़यामत तक के लिए है। उस वक्त भी थी और आज भी है और क़यामत के करीब भी होगी। जब तक इंसान इस दुनिया में है तब तक, जब तक ये दुनिया कायम है तब तक हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की रसालत, आप ही के ज़रिए लाई हुई अल्लाह के कलाम की, ये कलामुल्लाह कुरान पाक के अहकामात जो हैं काबिल अमल और रहेंगे और इसी में नजात होगी इंसानों की। दूसरा मज़मून जो है वो पहली आयत से जुड़ा हुआ है। पहली आयत में अक़ीदा सलासा जिसे कहते हैं तौहीद, रिसालत और आखिरत, उस पर बात चल रही थी। उसमें शिर्क के ताल्लुक़ से बात थी आखिर में, और आखिरत की बात उसके बाद आ गई थी। तो शिर्क यानी तौहीद और आखिरत, उसके बाद में बात दरमियान में जो बात आ गई है उसे हम जुमला मोतरज़ा कहते हैं। तो कुरान पाक का यह ख़ास उसलूब है कि बरसरे मौका एकदम टोकता है, देर नहीं लगाता, बरसरे महल होता है। मगर वो जैसे कोई दरमियान में कोई बोलने लगे तो हम कहें बेटा ज़रा खामोश हो जाओ, इस तरीके से। तो कुरान पाक का ये नऊज़ बिल्लाह ये खामी और ऐब नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के नज़दीक ये इसके एजाज़ का, इसकी मौजज़ा होने की दलील है। मौजज़ा होने की दलील है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एजाज़ की दलील है। चुनांचे लोगों ने ये नहीं कहा मजाक में, ये कभी किसी ने कि क्या दरमियान में बात आ गई। जिन लोगों ने कहा वो अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है। जो अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं उन्होंने कभी नहीं कहा ये क्या से दरमियान में आप ये बात बोल देते हैं। तो अब देखिए बात शुरू ऐसे हुई है, लेकिन उसका एक पस मंज़र पहले समझ लीजिए क्यों ऐसी बात कही है, जुमले मोतरज़ा कहाँ से आ गया। बात ये थी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत जब लोगों के सामने पहुँची और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पहुँचाई, तो आपको मालूम है कि उन जो मक्के के लोगों का रद्द अमल था वो पॉजिटिव नहीं रहा, मुस्बत नहीं था। पहले तो ताज्जुब का अंदाज उन्होंने उसमें रहे कि ये क्या, कौन सा कलाम है, कैसी बात कह रहे हैं, क्या है, एक ताज्जुब का अंदाज था। बाद में वो मज़हका उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, फिर तंज़ो तारीफ़ के तीर फेंकने लगे, फिर उसके बाद ताज़ीब करने लगे। आपको मालूम है ये अलग अलग मरहले हैं। तो ये सूरह जिस ज़माने में नाजिल हुई है और जिस ज़माने में ये बातें यानी जो बात कही जा रही थी उनके सामने बात रखी गई है, तो दरमियान में उन्होंने जो तंज़ व तारीफ़ के तीर फेंके हैं उसका बरमहल जवाब दे दिया। तंज़ व तारीफ़ के जो तीर फेंके हैं उसकी एक आयत का जिक्र मैं करूँगा जो इसी सूरह में इससे पहले के दर्स में 47वीं आयत थी। उसमें फरमाया है कि
اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. یعنی لوگوں کو بڑا اپنے کانفیڈنس میں لے کر کان میں بات کہتے تھے. تم جس کی بات سنتے ہو، جس کی بات مانتے ہو، جانتے ہو تم یہ سحر زدہ آدمی ہے. یعنی ہمدرد بن کر مذاق اڑاتے تھے. اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے؟ آپ سوچئے. نہیں، کھل کر تو کہتے تھے، کان میں جا کر کہتے تھے کہ یہ بالکل مجنون نعوذ باللہ سحر زدہ ہیں اور اس کی بات تم مانتے ہو. اب اس پر آپ سوچئے جو حضور پر ایمان لانے والا ہوگا اس کا کیا رسپانس ہوگا. رسپانس نہیں ہوگا بلکہ ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ایسے ویسے نہیں ہوگا بلکہ بہت سخت دن سے اس پر جواب دے گا کہ نالائق کیا بول رہے ہو تم. کہے گا نہیں کہے گا کہ تم نے ویسے بھی مجھے تو برا کہا ہی، یعنی میں ان کا فالوور ہوں، تم نے ان کو بھی اتنا بڑا، جس کو صادق اور امین تم کہتے رہے ہو، اس کو بھی تم نے جو ہے اتنا بڑا الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایسی مثالیں صداں ہیں، سینکڑوں ہیں. یعنی وہ چاہتے یہی تھے کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے ریئیکٹ کریں، اور ریئیکٹ کرنے سے وہ بات جو دعوت کی ہے وہ گڈ مڈ ہو جائے اور وہ بات ختم ہو جائے اور ہم آپس میں اسی بات میں لگ جائیں کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ لڑنا چاہتے ہیں، فساد مچانا چاہتے ہیں. اصلی بات تو یہ ہے، یعنی گویا فساد خود مچا رہے ہیں. اور اس کو یہ کہنا چاہتے تھے. اگر جواب دے دیتے صحابہ کرام تو کبھی کبھی انسان تو انسان ہی ہوتا بھائی، اور بشریت کا تقاضا ہے اس کے اندر غصہ آنا. جیسے غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، تو غصہ تو آتا ہی ہے. تو جب غصہ آتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے انسان. تو صحابہ کرام بھی کبھی کبھی ریئیکٹ کرتے تھے. کرنا بھی چاہیے. محبت رسول میں کرتے تھے، عشق رسول میں کرتے تھے. کہنا بھی چاہیے، حق کی خاطر کہتے تھے، بالکل صحیح کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دعوت کو یہیں پر روک کر کے بات ختم ہو جائے اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کے درمیان میں رکھنا پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی پہلی آیت میں یہاں پر یہ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. کیا پیاری بات ہے، غور کیجئے. اس پس منظر میں سوچئے جو میں نے ابھی بتایا پس منظر، کہ اے نبی اکرم آپ فرما دیجئے قُلْ لِعِبَادِي، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، کہ میرے بندو تم اپنی زبان سے بات پیاری ہی نکالو، چاہے یہ لوگ کتنا ہی تمہیں ورغلائیں، کتنا ہی تمہیں اکسائیں، کتنا ہی شیطان تمہارے درمیان میں آ کر ورغلے ڈالنے کی کوشش کرے اور فساد مچانا چاہے، لیکن تم کبھی ریئیکٹ ایسا نہ کرو کہ لگے کہ یہ تو بہت بدتمیز لوگ ہیں، یہ تو ایروگنٹ لوگ ہیں، یہ تو تکبر والے لوگ ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں لوگ، تکبر والے لوگ ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں. یہ تو یہ کہاں نہیں. اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیے بار بار یہ بات کہی گئی ہے. اس سے پہلے کی سورہ تھی، اس کی آخری آیتیں تھیں، فرمایا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. آپ اللہ کے راستے کی دعوت دیں، ایسے دیں. کیسے دیں؟ موعظہ، تڑپ کے ساتھ میں، بہت حکمت کے ساتھ میں، اور بہت ہی پیارے انداز میں ان سے بحث کریں، مباحثہ کریں. یعنی جھگڑا نہیں بلکہ بہت پیارے انداز میں بات کریں، دلیل کے ساتھ میں. یہ بات فرمائی. اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے. آج بھی ہمارے امام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا والکاظمین الغیظ، کہ یعنی غصے میں جو ہے غصے کو پی جاتے ہیں. تو غصے کو پی جانا جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ غصے کو پی جانا، حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. حضور کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اتنی بڑی بڑی باتیں حضور کے بارے میں کہی ہیں. تو جس آقا کے ہم نام لیوا ہیں،
جن کو اللہ رب کریم انک لعلی خلق عظیم کہتا ہو، جن کو فبما رحمت من اللہ لنت لہم کہا جاتا ہو کہ اللہ کی رحمت سے آپ تو بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، بہت ہی نرم مزاج. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت تند خو ہوتے، بد مزاج ہوتے تو یہ کبھی کے چھٹ جاتے لوگ، یعنی آپ کے فالوور بھی ہٹ جاتے، فالوور بھی نہیں آتے آپ کے پاس. یہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں لوگ وہ بھی نہ ہوتے. کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضور کے بارے میں، تو وہ ہم انہی کے تو نام لیوا ہیں. آیتیں بہت سی ہیں قرآن پاک میں، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اے نبی اکرم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کیا بات کہی ہے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، بہترین انداز سے بات کرو. بہترین انداز سے بات کہنے میں اب آپ اپنی طرف سے خود لگائیے کیا مطلب ہوتا ہے بہترین انداز کا. کوئی یعنی اسے میں کہتا ہوں کہ کیا نہیں ہے یہ معراج اخلاق کی، کیا اخلاق کی بلند ترین منزل نہیں ہے جس میں یہ احسن کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بتایا ہی نہیں کتنا کیسی کتنی بڑی بات ہے. سب سے اچھی جو بات ہو سکتی ہے وہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ شیطان کر رہا ہے. شیطان تمہارے اور ان کے درمیان میں جھگڑا ڈالوانا چاہتا ہے، فساد ڈالوانا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کرنا چاہتا ہے بلکہ اللہ کے دین میں رکھنا ڈالوانا چاہتا ہے، یعنی حضور نبی اکرم کی دعوت میں رکھنا ڈال رہا ہے. بس اصلی بات یہ ہے. اور تم جو بات اپنے بھائی سے کہہ رہے ہو جا کر کے، یعنی دعوت تو صحابہ کرام بھی دیتے تھے نا، اسی کی بات تو ہو رہی ہے. وہ جب دعوت دیتے تھے تو اس کے درمیان میں یہ رکھنا ڈالتا تھا شیطان مختلف انداز سے. ارے میاں تمہارے آقا، تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، نعوذ باللہ. یہی تو بات کہی تھی 47 آیت میں، پاگل ہیں، سحر زدہ ہیں، کس کی بات مان رہے ہو، کس کی بات کہہ رہے ہو. سوچئے تو یہ شیطان تھا جو وسوسے ڈال رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان ہے یہ جو وسوسہ ڈال رہا ہے، اور شیطان انسانوں کا دشمن ہے کھلا ہوا. یعنی میرا اور آپ کا ہی نہیں، آپس میں لڑانا چاہتا ہے، انسانوں کا سب کو دشمن ہے، سب کو چاہتا ہے سب کو جہنم میں ڈلوا دے. اس کا کام ہی یہ ہے، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس نے عہد کیا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ سب کو جہنم میں ڈلوا دوں گا. میں راستے سے صراط مستقیم سے ہٹا کر سب کو جہنم میں ڈلواؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا تھا سب کو، تمہیں، تجھے اور تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا میں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. اب کیا بات کہی. ایسے وقت میں اور آپ کا ایک اور ریئیکشن ہوتا ہے. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں تو تم سب کافر، تم سب جہنمی. کہتے نہیں کہتے؟ غلط بات بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، غلط بات. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ربکم اعلم بکم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو. یہ جنتی ہیں اور جہنمی ہیں یہ اس لیے کہ جن کو کہہ رہے تھے اس وقت، وہ ان میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، ان میں خالد بن ولید بھی تھے. یہ سب دشمن اسلام تھے اس وقت، ہے نہیں؟ اور اس وقت غصے میں کوئی کہتا ہے کہ تو جہنمی ہے، اے خالد، کہہ سکتا تھا غصے میں؟ غزوہ احد میں کیا کیا انہوں نے آپ کو پتا ہے؟ لیکن اکرمہ بن ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا، آخر تک کیا، فتح مکہ تک کیا، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ ایسے غصے میں کہتے ہوں گے کہ تو جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. آج ہو سکتا ہے کوئی حق پر اور نہ حق پر، جیسا بھی ہماری نظر میں ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے مرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا، وہ جنتی ہے جہنمی ہے، تو تم نہیں جانتے. کتنی پیاری بات، کتنی بڑی بات کہی ہے. تم آج فتویٰ لگاتے ہو. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ فتوے ایک گروہ دوسرے گروہ کو لگاتا رہتا ہے کہ وہ کافر، وہ جہنمی، وہ کافر، وہ جہنمی. یہی کام رہ گیا ہمارے ہاں بدقسمتی سے مدرسوں اور مسلکوں کے قائدین کا، بڑے لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ تو اس کے برخلاف منع کرتا ہے، بالکل منع کرتا ہے. کسی کے بارے میں نہیں پتہ ہمیں کون
یہ کہہ سکتے ہیں ایک جنرل ٹرم میں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے نزدیک، اللہ کے رسول کے فرمان کے نزدیک وہ جو ہے جہنم میں جانے کے قابل ہے، جہنم میں جائے گا۔ توبہ کر لے، اس سے پہلے توبہ کر لے۔ جنرل ٹرم میں بولے، نام لے کر نہیں، فلاں بنا فلاں 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 جہنمی ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ فلاں فلاں کہہ کر کے کبھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق، اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق وہ جہنمی ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، توبہ کر لے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے توبہ کرنے سے تو سب معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پرانے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کفر سے نکلتا ہے تو ظاہر حق کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے۔ فرمایا ان یشاء یرحمکم اور ان یشاء یعذبکم۔ ارے کیا بات کہی، غور کیجئے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے گا اپنے رحمت میں داخل کر لے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تمہیں کیا پتا کس کو جو ہے رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ میں پھر میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل جیسے لوگ، ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں داخل کرنا چاہتا تھا ان کو، تم نہیں سمجھ رہے ہو ان کو۔ ٹھیک ہے، ان کو آج جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو مہلت مل رہی ہے، لیکن ان کو ہدایت ملے گی، یہ ہم ان پر رحمت کی بارش کر دیں گے ایک روز۔ اور کچھ لوگوں کے لیے ہمارے لیے فیصلے ہو گئے ہیں کہ ان کو عذاب ضرور دیں گے، جیسے ابو جہل کے لیے ہے، ولید بن مغیرہ کے لیے ہے، امیہ بن خلف کے لیے ہے، ابی بن خلف کے لیے ہے، بہت سے لوگ ہیں، سرداران قریش بہت سے ہیں، سب کے لیے اللہ کا ابو لہب کے لیے ہے، سب کے لیے یعذبکم، بالکل فیصلہ کر دیا اس نے۔ اور وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی اکرم آپ کو ہم نے کوئی ٹھیکیدار بنا کے بھیجا ہے کہ آپ جہنم کے پروانے بانٹتے رہیں کہ یہ تو جہنمی، تو فلاں یہ ہے، تو حق پہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو بلا نہیں ہے، یہی کرتے رہیں۔ آج کل بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے، یعنی ہم حوالے دار کہا ہے، مولانا نے ترجمہ کیا، حوالے دار بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ ہم یہی کہتے رہیں کہ فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ بالکل نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے دعوت کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات، دعوت میں تو قریب لانا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ جہنمی تو جہنمی، تو وہ قریب کیسے آئے گا؟ سوچیے، دعوت کے مزاج کے بالکل برخلاف ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم دائی رہے ہی نہیں ہیں، بدقسمتی سے بات تو یہ ہے۔ اگر ہم دائی کی صفت اپنے اندر قائم رکھتے اور وہی مقام جو ہمارا دائیانہ کردار تھا وہ قائم رکھتے تو کبھی کسی کو یہ نہ کہتے کہ وہ جہنمی وہ جہنمی ہو۔ آج بدقسمتی سب الٹے ہو گئے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ بہت پیارے انداز سے بات جو پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے اس کو بتاتا نہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے وہاں پر کتنے ایسے بڑے بڑے یعنی بہتان تراشتے تھے، ایسے الزام دیتے تھے حضور نبی اکرم پر کہ لوگ جو ہیں مطلب برداشت، یعنی صحابہ کرام برداشت نہیں کر پاتے تھے اس کو۔ ان میں مشرکین عرب تو تھے ہی تھے، ان میں اس میں سر ملانے لگے تھے اب اہل کتاب بھی۔ اب دیکھیے یہاں پر اسی بات کو یہاں تک پہنچی ہے داؤد زبور تک، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبور۔ یہ زبور کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب اس کے مخاطب جو ہیں اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے کوئی تعلق بات ہے۔ یہ بات کیا تھی؟ تو انہوں نے مشرکین عرب تو کہتے ہی تھے حضور نبی اکرم کو کیا جیسے آ گیا مجنون ہے، یہ ہیں وہ ہیں، وہ جو تھے بڑی دوں کی ہانکتے تھے۔ یہودی تو اپنے کو دنیا میں سب سے بڑا اونچا ہی سمجھتے رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں یہی، دنیا میں سب سے بڑی قوم جو ہے، اونچی قوم جو ہے وہ وہی ہے، اللہ کے چہیتے تو وہی ہیں نا، دنیا میں جنت کا ٹھیکہ بھی انہوں نے لیا ہے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی یہی کہتے تھے۔ تو حضور کو تو خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کیا کہتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ایک باندی کی اولاد کہتے تھے، حضرت ہاجرہ کو باندی کہتے تھے وہ، اور اس کے بعد وہ سب کو امی کہتے تھے۔ عرب کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو بالکل الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں، نعوذ باللہ جاہل ہیں، امیین اس لیے کہتے تھے، بہت ہی تحقیر کے الفاظ میں بولتے تھے وہ۔ تو پھر یہ کہتے تھے ہمارے درمیان میں نبی رہے ہیں سب،
پھر یہ کہتے تھے کہ نبی تو ہمارے ہی رہتے ہیں اور ہم رہیں گے. یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربک اعلم بمن فی السماوات. آپ سوچئے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں جو اللہ نے مخلوقات اپنی پھیلائی ہوئی ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، سب ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے کون سے درجے ہیں. ایک سے ایک درجے والے ہم بے شک مانتے ہیں، ایک سے ایک اونچے درجے والے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا. بے شک ہم جانتے ہیں کہ ایک سے ایک نبی اللہ تعالیٰ نے اچھا بڑا بلند درجے والا بھیجا، لیکن ہم جانتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے انداز پہ، کہ ہم نے تمام ہی انبیاء کرام کے جامع فضیلت کا ایک شخص بھیجا ہے، آپ نبی آخر الزماں کو. ٹھیک ہے تم مذاق اڑاتے رہو، یعنی اگر ایسے کہتے تو وہ ناراض ہو جاتے، چڑ جاتے. کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ایک بات کہہ دی کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ بڑے بڑے نبی ہم نے بھیجے ہیں، ہے کہ نہیں، اور ہاں ہمیں معلوم ہے، اب آپ جوڑ لیجئے اس میں کہ جامع کمالات والا نبی ہمیں بھیجنا تھا، وہ ہم نے اب بھیجا. سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہنے کا تھا، لیکن نہیں کہا. یہ کہتے تو وہ آپ برداشت نہیں کرتے وہ، لیکن مطلب یہی ہے اس کا. اور ہاں یہاں کہہ کر کے بجائے اس کے یہ کہہ دیا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور دی تھی. داؤد کو زبور دی تھی، اس کے بہت سی تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر سناتا ہوں آپ کو. مطلب آپ حضرت داؤد کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں زبور دی تھی، ہاں ہمیں معلوم ہے زبور جو ہے صرف مناجات پر، اللہ سے دعا پر مبنی ایک اللہ کی کتاب ہے. اس میں احکام شریعت ہے ہی نہیں. انسانی زندگی میں فرمودات کے ساتھ میں احکام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس قوانین کی ضرورت بھی ہوتی ہے. زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہونا چاہیے. مانگنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن مانگنا زندگی کا ایک پہلو ہے. دعا ایک پہلو ہے، مناجات ایک پہلو ہے، ایک وقت میں دعا. لیکن ہر وقت دن بھر جو کام کرنا ہے وہ خلافت کا کام کرنا ہے. داؤد خلیفۃ اللہ کہا ہے اس لیے قرآن میں. تو خلیفہ ہونے کے لیے تو ضرورت تھی بہت چیزوں کی. وہ تو خلافت کی چیز تو ان کو ملی نہیں تھی، وہ تو توریت میں تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ تھے، ان کی شریعت کے احکام ان کو تورات سے ملتے تھے، تورات سے حاصل کرتے تھے وہ. اور وہ مناجات ان کے قلب میں ڈالی تھی زبور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے. تو کہا ہاں بے شک ہم جانتے ہیں زبور داؤد کو ملی تھی. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو ہمارے مولانا مودودی نے یہاں پر بتا دیا. وہ پہلو ہمارے مفتی شفیع صاحب وغیرہ وغیرہ نے بتایا تھا. اب یہ سنیے، یہ پہلو بتایا کہ تم جو کہتے ہو کہ حضور نبی اکرم کے بارے میں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ بشر ہے، بالکل کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، یار عجیب معاملہ ہے یار. یعنی یہ اللہ کی ضربے تو لگا نہیں رہا ہے بظاہر ہے. تو یہ تو بیوی بچے رکھتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، یہ کیسے اللہ والا ہے؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہت دنیاوی سب سے بڑا دنیا کا کام ہے، دنیا ہی دنیا ہے اس کے اندر تو. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو نبی بنایا تھا اور زبور دی تھی. یہ دوسرا پہلو ہے. ایسی تفسیریں ہوتی ہیں، میں بتانا چاہ رہا تھا اشارتاً صرف آپ کو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک بات پہ قرآن پاک 10 باتیں اس کے اندر پہلو ہوتے ہیں. وہ سب سمجھ جاتے تھے وہ لوگ زمانے کے. یہ جو جس پہلو سے سوچتا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کا جواب مل گیا مجھے. جو جس پہلو سے سوچتا ہوتا تھا اس کو جواب مل جاتا تھا یہاں پر قرآن کی آیات میں. اور بالکل مسکت جواب، یعنی خاموش کر دینے والا جواب ملتا تھا. پھر فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. ان سے کہو، دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم نے یہاں اب دیکھیں یہاں سے وہ بات آ گئی. یہاں تک جو بات اوپر تک تھی وہ تھا جملہ معترضہ. اب یہاں سے وہ اسی سلسلہ کلام سے بات جڑ گئی جو عقائد ثلاثہ ہیں 3، توحید، رسالت، آخرت. توحید اور آخرت سے بات جوڑ رہی ہے یہاں پر. وہی بات شرک کا ابطال کیا جا رہا ہے جو وہاں تھا آخر میں تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ
کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ خدا ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے کہتے ہیں یا اللہ کے یہ دوسرے خدا ہیں اللہ کے سوا، تو کہا کہ وہ تمہیں ذرہ برابر بھی تمہاری کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں کہ اس کے تحویل ادھر سے ادھر کر دیں ذرا سا، ٹھیک ہے آج نہیں کل سہ لینا آ کر کے، یہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، بالکل کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اس کے جواب میں ہی جواب کو جوڑ دیا۔ اس وقت وہ جو بات کہہ رہے تھے اس کے پس منظر میں کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، میں کہہ رہا ہوں، پھر بتا دوں آپ کو۔ تو وہ یہ کہتے تھے، جیسے عیسائی کو لے لیجیے، عیسائیوں کو، عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، تو اتنا بڑا شرک کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ اور عرب کے لوگ جو تھے، ساتھ میں عرب بھی ہیں، عرب یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو خدا کے بیٹے اہل کتاب کہہ رہے تھے اور خدا کی بیٹیاں مشرکین عرب کہہ رہے تھے، دونوں لوگ یہی کہہ رہے تھے، خدا تو نہیں کہہ رہے تھے لیکن خدا کا بیٹا اور بیٹیاں بنا رہے تھے، جیسے میں نے بتایا۔ اس سے پہلے کے درس میں بتا چکا ہوں میں آپ کو کتنا ظلم کر رہے تھے وہ لوگ یہ کہہ کر کے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، وہ بات سامنے آ چکی ہے، لیکن آج یہ بتائی جا رہی ہے بات دوسرے انداز سے کہ سوچو تو تم کم سے کم کہ جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے، ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے رب کے حضور اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی ذریعہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ہمیں آ جائے ایسا، کوئی عمل کوئی ہم سے ایسا ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب کریم کے قریب ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ لوگ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، فرشتے بھی انبیاء کرام بھی، جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ان عذاب ربک کان محذورا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا خطرناک، ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہ ہے ہی ایسا عذاب کہ جس سے بڑے بڑے فرشتے تک کانپ جائیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کانپتے ہیں اللہ کے فرشتے، تھر تھر کانپتے ہیں اللہ کے عذاب سے، عرش الہی کے فرشتے کانپتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے عذاب کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے، اتنا ہی ڈر ہوتا ہے اس کے اندر، قیامت کا، حساب کے دن کا، اس کے اندر ایک جو خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، اس کا تصور وہی کر سکتا ہے جو کہ خود اس ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جی رہا ہے۔ آخری دو آیتیں وہ بھی ان کے سوال کا جو پس منظر میں تھیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے ارے تم اگر اللہ کے رسول ہو تو عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پھر وہ یہ کہتے تھے اب تک نہیں آیا عذاب؟ تو کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ہاں سنو، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں، یہ سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آئے گا، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو جیسے موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی؟ ایسے سن لو تم، جب قیامت آنی ہے تو قیامت بذات خود ایک قسم کا عذاب ہے، اور سب بہت بڑا خطرناک عذاب ہے جو پورا کا پورا دنیا اور کائنات پر چھا جائے گا، ہے عذاب وہ اتنا خطرناک، تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا اس عذاب سے۔ جو بھی اس زمانے میں لوگ ہوں گے ان کو اس وقت عذاب ضرور، عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، اور
نہیں تو پھر اس دنیا میں اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے وحیدیں دی ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو عذاب چھوٹے موٹے تو آتے ہی رہتے ہیں، اب بھی عذاب آتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ عذاب یعنی قیامت کے دن کا عذاب تو بہت خطرناک ہے، اور قیامت کے بعد یوم حساب کے بعد جہنم کا عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہے، عذاب اکبر ہے وہ، اور یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ تم عذاب کی بات کر رہے ہو کہ ہمیں عذاب تو آنا ہی ہے، جیسے موت آنی ہے، لفظ بھی کہنا ہے، جیسے موت آنی ہے سب کو، ایسے ہی عذاب قیامت کی شکل میں تو آنا ہی ہے، تم مانو یا نہ مانو وہ تو آنا ہے۔ ہاں مگر ہم عذاب کیوں نہیں بھیجتے، آخری آیت میں ذکر کر دیا، اس دنیا میں تمہارا والا عذاب یعنی مطالباتی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم اس دنیا میں عذاب اس سے پہلے بھیجتے رہے ہیں، لیکن اے نبی اکرم آپ کے اس امت کو جو امت دعوت ہے جو اس پر عذاب نہیں بھیج رہے ہیں، یہ ہماری رحمت کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اس آخری رسول کو رحمت للعالمین بنایا، تو رحمت للعالمین ہی کا تقاضا تھا کہ میرا حبیب نہیں مانگ رہا ہے عذاب، وہ رحمت کی بات کرتا ہے، تو ہم اس پر قوم پر عذاب نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں، جیسے عذاب قوم صالح پر بھیج دیا تھا ہم نے۔ حالانکہ قوم صالح نے یہ کہا تھا ہمیں نشانی دکھاؤ، تو اونٹنی لا کر کے جو آنکھوں کے سامنے بالکل کیا آئی تھی، تو وہ اونٹنی کو دیکھ کر کے بھی انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، انہوں نے اپنے رسول کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو سوچئے کہ اللہ رب کریم نے اس اونٹنی کے جو کہ انہوں نے خود معجزے کی شکل میں مانگی تھی، جب وہ آ گئی تب بھی نہیں مانے، جب وہ تو پھر عذاب ہی آیا۔ تو آج یہ بھی لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، تو اے نبی اکرم ہم تو نہیں بھیجیں گے عذاب، یہ اس کی شکل میں ایک آیت مانگ رہے ہیں، نشانی مانگ رہے ہیں، عذاب کی آیت مانگ رہے ہیں یہ لوگ، نشانی معجزہ ایسا مانگ رہے ہیں جیسے کہ قوم سمود مانگ رہا تھا، یعنی ہمیں اونٹنی دکھا دو دے دو، تو اونٹنی بذات خود عذاب کا معجزہ تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کو ماننا نہیں تھا۔ تو اے نبی اکرم آج بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، جب نہیں مانیں گے تو ہمارا عذاب آ جائے گا، لہذا ہم وہ نشانی نہیں بھیجیں گے ان پر، ویسی یعنی کوئی حصی معجزہ نہیں بھیجیں گے، جیسے کہ قوم سمود پر حصی معجزہ ایک پرسیپٹیبل ایک معجزہ بھیجا تھا، بلکہ ہم نے ایک معجزہ بھیجا ہے جو معجزوں کا معجزہ ہے، میریکلز آف میریکل ہے، معجزوں کا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ و قائم اور دائم معجزہ ہے۔ وہ معجزے سب کے ساتھ نبی کی زندگی تک رہتے تھے زندہ، چاہے عصائے موسیٰ ہو یا بیضا ہو، کچھ بھی ہو، سب کے سب اس رسول اس نبی کے زندگی تک رہتے تھے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ ہے۔ تو ایسا معجزہ، یہ تو ایسا معجزہ ہے، ہاں وہ معجزہ نہیں بھیجیں گے جیسے بیوقوف لوگ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ الرحیم جو ہے وہ اپنے حبیب رحمت للعالمین کے شایان شان یہاں پر جو ہے یعنی وہ بھیجے گا، نشانی بھیجے گا، وہ نشانی اس نے یہ بھیجی، وہ نشانی نہیں بھیجے گا جیسے کہ قوم سمود کو بھیجی تھی۔ تو کہا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم کوئی نشانی بھیجتے نہیں بھیجتے مگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ڈریں، مقصد ان کا ڈرانا ہوتا ہے۔ یہ جب ڈر نہیں رہے ہیں تو مریں گے، پھر دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو ڈر جاتے یا مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مطلب کہنے کا یہ ہے۔ تو ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیں۔ کیا بات کہی اللہ رب کریم نے، غور کیجئے کیا پیارا ہے رب ہمارا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ان بندوں کو جو میرے حبیب کے زمانے میں آئے ہیں، زندہ ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کرم کا معاملہ سوچیے ہمارے ساتھ، کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی کیا؟
وہ رحمتیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہوں کیونکہ ہم بھی تو حضور نبی اکرم ہی کے تو نام لیوا ہیں. ہم یہ کہتے رہیں کہ دنیا پہ عذاب آ جائے, ان پہ عذاب آ جائے, ان پہ عذاب آ جائے, ان پہ عذاب آ جائے. سوچیں آپ ذرا, یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. سوچیں آپ کہ ہم ان کے لیے, کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ان سے یہ کہتے بھائیو تم جنت کی طرف چلے چلو, تم جہنم کی طرف جانا چاہ رہے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ تم جنتی ہو جاؤ. ہم یہ کہیں نہیں تم ہلاک ہو جاؤ قوم عاد و قوم سمود کی طرح قنوت نازلہ پڑھ کر. غلط بات ہے بالکل. ہمیں جو ہے ان کے پاس جا کر کے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں تمہارے پاس پہلے آنا چاہیے تھا. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو داعی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے. امت مسلمہ کا جو منصب ہے, جو اصلی منصب ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, وہ اس منصب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.